السلام علیکم۔ اس میں یہاں تک ہم نے دیکھا پڑھ لیا تھا کہ فلیس بأہل للإیقاع بل للوقوع کما ورث قریبہ۔ اب کما ورث قریبہ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دی ہے کہ یعنی بچے کی بھی طلاق ہو جاتی ہے، یعنی وقوع طلاق، ایقاع طلاق بچے کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ بچہ اس کی شادی ہوئی کسی باندھی سے، بعد میں وہ باندھی اس کی ملکیت میں آ گئی، کیا؟ ہاں، کسی کی وراثت کی وجہ سے آ گئی، یہ وارث بن گیا اس کا، وہ وراثت میں وہ باندھی اس کے پاس آ گئی، وہ باندھی آزاد ہو جائے گی، کیونکہ جب ملکیت میں آ گئی تو نکاح برقرار نہیں رہے گا۔ نکاح جو ہے ملکیت کے منافی ہے، تو یہ اس کی مثال ہے، نکاح جو فسخ ہو جائے گا، تو انہوں نے مثال دی۔ وَلَوْ قَالَ إِن جَنَنْتُ فَأَنْتَ طَالِقٌ، بولا کہ اگر میں پاگل ہوا تو تیرے کو طلاق۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ فجنہ، کیا فجنہ؟ پھر پاگل ہو گیا، لم یقع، طلاق واقع نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی کہے کہ اگر میں پاگل ہوں تو تجھ کو طلاق، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پاگل ہو جائے گا تو طلاق نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ پاگل ہونا، کیا ہے؟ اور جب سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا، شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا، اور شرط ہے پاگل ہونا، تو جس لمحے کے اندر شرط پائی جائے گی اسی لمحے میں اس کے بعد بلکہ اس کے بعد مشروط پایا جائے گا۔ تو اب جب یہ پاگل ہو گیا تو اب یہ طلاق، اس کی حالت طلاق منافی طلاق ہو گئی، طلاق دینے کا اہل نہیں رہا، تو اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ شرط کی جگہ انت طالق، وہ طلاق کا سبب نہیں بن سکے گی، مگر یہ کہ جب شرط کے وقت پائی جائے تو چنانچہ شرط ایسی ہونی چاہیے جو اس کے لیے صالح ہو۔ مثلا کہتا کہ ان مت فانت طالق، اگر میں مر جاؤں تو تجھ کو طلاق، ٹھیک ہے؟ تو اب مرنے، جب وہ مر گیا تو اس کے بعد طلاق واقع ہوگی نا، تو جب مر گیا تو طلاق کا اہل رہا ہی نہیں، طلاق دے ہی نہیں سکتا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے اوپر باخلاف ان دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع، لیکن کہتا ہے کہ اگر میں دروازے میں داخل ہوا تو تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق۔ تو حالت جنون میں وہ دروازے میں داخل ہو گیا تو کہا طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ شاہ نے فرمایا کہ وقع لما سرہ بھی من ان الاہلیت انما تعتبر وقت التعلیق لا وقت وجود الشرط، کہ اہلیت کا اعتبار کب ہے؟ جب وہ تعلیق کر رہا تھا، تعلیق کرتے وقت تو پاگل نہیں تھا، وہ تو دخول کے وقت پاگل تھا، باپ میں داخل ہونے کا۔ ولیس الشرط ہونا ہوا دخول الدار منافعا لانعقاد الجنایہ، اور یہاں پر طلاق کے لیے جو شرط بن رہی ہے وہ دخول دار ہے، طلاق کے لیے جو شرط ہے وہ
تو دخول دار جو ہے منافی طلاق نہیں ہے، وہ شرط بن سکتی ہے، تو چنانچہ طلاق واقع ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں کہ جناب جب اس نے کہا تھا کہ ان جننتم فانت طالق، تو اس میں بھی تعلیق کرتے وقت وہ پاگل تو نہیں تھا، اس وقت بھی اس نے تعلیق کی تھی تو تعلیق درست تھی، تعلیق کرتے وقت تو صحیح تھا نا، تو اس میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس میں اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس نے شرط کو ایسی چیز بنائی ہے جو کہ منافی طلاق ہے، یعنی پاگل پن، تو اس میں شرط ہی صحیح نہیں ہے، یعنی مردہ ہونا، میں مرا ہوا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو طلاق کیسے دے سکتا ہوں مرا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں پر شرط ہی صالح نہیں تھی، اس لیے اس میں طلاق نہیں ہو رہی تھی، اور یہاں پہ شرط صالح دخول دار جو ہے شرط بن سکتی ہے طلاق کے وقوع کی، یہ فرق ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْمَجُوسِيَّيْنِ، اگر مسلمان ہو جائے دونوں میں سے، یعنی مجوسی مرد و عورت میں سے کوئی ایک، اور امرأۃ الکتابی، یا کتابی مرد کی بیوی مسلمان ہو جائے، سما، سما مانے وہاں، ایک ہوتا ہے سما، وہ سما مانے تو پھر ہوتا ہے، یہ سمتن ہے، کیا؟ ہاں، اس کو سما بولتا ہے، یعنی وہاں، وہاں سے کیا مراد؟ دارالحرب، ایسی دارالحرب، دارالحرب میں ایسا ہوا۔ اب دارالحرب تو وہی ہوتا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، اور وہاں پہ شعائر اسلامیہ کی اجازت بھی نہ ہو، وہ دارالحرب ہوتا ہے۔ دیکھو دارالحرب کی تعریف اتنی سادہ نہیں ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ دارالحرب کی ایک تعریف وہ ہے کہ جہاں پہ کبھی اسلام صحیح ہے، جو ہمیشہ سے کافروں کے اندر رہا، کیا؟ کافروں کے تحت رہا، اور اس کے ساتھ کوئی مسلمان ملک بھی دارالسلام بھی نہیں ملتی ہیں اس کی سرحدیں، تو کچھ شرائط ہے جس کے تحت وہ اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ اور ایک تاریخ وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہ ہو اور وہاں پہ شعائر اسلامیہ کو کرنے کی اجازت نہ ہو، تو وہ جو ہے دارالحرب ہے۔ اس پہ میرا ایک رسالہ ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کو دوسری تعریف لی ہے، وہ جو پہلی میں نے بتائی ہے نا آپ کو مشکل والی، کیونکہ اس زمانے میں اس تاریخ کو لینے میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی یورپ کے اکثر علاقے، انگلینڈ کے اکثر علاقے، امریکہ کے اکثر علاقے، یہ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ دارالحرب رہے گا، کچھ بھی ہو جائے اس تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت کبھی بھی آئے گا۔ تو اب وہاں کے مسلمانوں کے لیے نہ جمعہ پڑھنا جائز، نہ عیدین پڑھنا جائز، نہ جمعہ پڑھنا جائز، کوئی دارالاسلام دارالامن ہے وہ ہو نہیں سکتے وہ، تو اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے ہم نے تعریف چینج کی، جو ضرورت تھی وقت کی اس کے اعتبار سے میں نے اس کو لیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ دارالحرب ہے، یا تو مجوسی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، یا کتابی کی بیوی مسلمان ہو گئی، وہاں پر دارالحرب نہیں، یا وہ جگہ جو دارالحرب کے ساتھ ملحق ہے، ملحق بہا کالبحر الملح، جیسا کہ سمندر،
اب دارالحرب نہیں ہوگا. ہاں نہیں ہے، سوائے اسرائیل کے جو ہے نا وہاں پہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. باقی پوری دنیا میں کوئی دارالحرب نہیں ہے، وہ دارالکفر ہے. ٹھیک ہے، دارالاسلام بھی نہیں ہے. دارالاسلام تو چند ایک جگہ ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں. یہ ہے، یہی فرق ہے کہ دارالحرب میں مسلمانوں کے ساتھ محاربہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے مسلمانوں پہ. اور دارالکفر میں کفر تو ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ سختی لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی. کل بحر الملح، جس طرح کہ نمکین سمندر. تو لفظ بحر جو ہے نا، بحر عام طور پہ نمکین سمندر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا؟ اور دریا کے لیے یا میٹھے پانی کے لیے نہر استعمال ہوتا ہے. کیا؟ نہر. تو جیسے کہ نہر فرات، نہر نیل، یہ سب کے سب دریا ہیں، لیکن عربی میں ان کو نہر کہا جاتا ہے. تو میٹھے پانی کے لیے لفظ نہر ہے اور کڑوے پانی کے لیے، کھارے پانی کے لیے بحر ہے. لیکن انہوں نے الملح کا اضافہ کر کر تھوڑی تصریح بھی کر دی کہ ہماری مراد سمندر ہے. تو سمندر جو ہے وہ بھی دارالحرب ہے. سمندر بھی دارالحرب ہے. کس اعتبار سے؟ کہ وہاں پہ کبھی اسلامی حکومت قائم نہیں رہی. کیا؟ ہر جگہ سمندر پہ کس کا زور چلتا ہے؟ سمندر پہ کسی کا زور نہیں چلتا. کیا؟ ہاں، تو اس لیے اس کو دارالحرب کی مثل قرار دیا. تو آگے کہتا ہے کل بحر الملح قال فی النہر وینبغی ان یکون ما لیس بدار حرب ولا اسلام ملحقا بدار الحرب کالبحر الملح لأنه لا قہر لأحد علیہ. سمندر میں کسی کا زور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ہی زور ہے، وہ کسی کے قابو نہیں آتا. تھوڑی رعایت کر دے تو ایک الگ بات ہے، تمہارے ساتھ تمہارے جہاز چل جاتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں. ورنہ جب وہ موڈ اس کا آف ہوتا تو پھر کوئی چیز نہیں ٹکتی اس کے سامنے. سمجھ رہے ہو؟ یہ امریکہ کا بحری بڑا کتنا بڑا، وہ بھی آئے تو وہ دلی کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا. سمندر اتنا بڑا کیونکہ وہ برحال ایک مرتبہ شاید کراچی کے کنارے پہ آیا تھا امریکہ کا بحری بیڑا، چند سال پہلے آیا تھا. میں تو نہیں گیا تو لوگ کہتے بہت بڑا. ہاں بہت بڑا. ہاں 1 میل لمبا ہوگا یا کم ہوگا، اس سے کتنا ہی ہوگا، آدھا کلومیٹر ہوگا، 1 میل ہوگا. لیکن بہرحال جتنا بڑا بھی ہو سمندر سمندر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تنکی کی حیثیت رکھتا ہے جب سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے نا یہ. ہاں تو سمندر میں کسی کی نہیں چلتی. ہاں اولیاء کرام کی چلتی ہے سمندر میں، تو ان کے حکم پہ چلتا ہے وہ. تو کہا کہ یہ پھر دوسرا ذیلی مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا. اوپر دیکھو، لم تبن حتی تحید ثلاثا، تو اس وقت تک بائنا نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو 3 حیض نہ آ جائے. اور تمضی ثلاثۃ اشہر، یا 3 مہینے نہ گزر جائے. پہلے آپ مسئلہ پڑھ کے آئے تھے کہ مجوسیوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے میاں بیوی میں سے، یا کتابی مرد کی بیوی مسلمان ہو جائے تو حاکم ان میں تفریق کرا دے گا، قاضی ان میں تفریق کرا دے گا. لیکن دارالحرب میں تو تمہارا قاضی نہیں بیٹھا ہو، دارالحرب میں نہیں بیٹھا ہو.
تو تم کو تو وہاں کی کورٹ سے فیصلہ کرانا پڑے گا اگر کرانے جاؤ گے تو وہاں کی کورٹ تو تمہارے قانون کو مانتی ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے جو شادی کر لی شادی ہے, ہر ایک کو اختیار ہے اپنا جو مذہب چاہے اختیار کرے. وہ تو دہریہ ہیں, ان کے اپنے قانون ہیں. تو اب یہ عورت کیا کرے گی, کس کے پاس جائے گی؟ تو اگر کوئی بھی نہیں ہے تو 3 حیض اس پہ اگر گزر جائیں تو خود بخود بائنا ہو جائے. اس دوران میں اگر شوہر نے اسلام کو قبول لیا تو وہ رشتہ برقرار رہے گا, ورنہ خود بخود بائنا ہو جائے گی. یا 3 مہینے گزر جائیں, لیکن 3 مہینہ اس عورت کے لیے جس کو حیض نہیں آتا, یا تو چھوٹے پن کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے. کیونکہ عورت کی جب عمر 50-55 ہو جاتی ہے, بلکہ 45 کے بعد سے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں حیض کے اس کے, تو عام طور پہ 50 کی عمر میں اس کے حیض بند ہو جاتے ہیں عام عورتوں کے جو ہمارے یہاں پہ معاشرہ ہے. تو اس کی عدت پہ 3 مہینے ہے, اس کی عدت. تو 3 مہینے گزرنے کے بعد خود بخود اس پرانے شوہر سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا شریعت اعتبار سے. اب قانونی اعتبار سے جو چاہے کرے اپنے وہاں کے حساب سے وہ, لیکن شریعت اعتبار سے اس کی بیوی نہیں رہی. اور تمدیہ سراست ویسے قبل اسلام الآخری, یعنی دوسرے کے اسلام لانے سے پہلے اگر یہ پیریڈ گزر جائے تو ختم ہو جائے گا رشتہ, بائنا ہو جائے گی. اقامتا للشرط الفرقتی مقام السببی, کیونکہ جدائی کی شرط کو قائم کرتے ہوئے اس کے سبب کیا تھا؟ قاضی تھا, قاضی جدائی کراتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب شرط کو یعنی 3 حیض گزرنے کو ہم نے اس کے قائم مقام کر دیا. ولیست بعدۃ لدخول غیر المدخول بہا, اور کہہ رہے ہیں عدت نہیں ہے. اس کو عدت نہیں کہا جائے گا. یہ جو ہم نے کہا نا کہ 3 مہینے یا 3 حیض گزر جائیں کافر کی بیوی کے, مجوسی کی بیوی کے یا کتابی کی بیوی کے, کہیں عدت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ لدخول غیر المدخول بہا, اس وجہ سے نہیں کہ اس میں غیر مدخول بہا کے لیے بھی یہی حکم ہے. غیر مدخول بہا اگر کوئی مجوسیہ تھی اور کا شوہر بھی مجوسی ہے اور بھی یہ غیر مدخول بہا بھی اس نے اسلام قبول کر لیا, تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ قاضی اسلام تو ہے نہیں ہے, تو یہ 3 حیض گزار لے, یا 3 اگر حیض آتا ہے تو ورنہ 3 مہینے گزار لے, اس کے بعد اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو اگر عدت ہوتی تو کیا غیر مدخول بہا داخل ہوتی اس میں؟ غیر مدخول بہا کی عدت نہیں ہوتی ہے, تو یہ عدت نہیں ہے. کس دلیل سے؟ کہ غیر مدخول بہا بھی اس میں شامل ہے. ولو اسلم زوج الکتابیہ ولو مآلن کما مرہ فہی لہ. اب ایک نیا مسئلہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے جی, کہ اگر کتابیہ کا شوہر مسلمان ہو جائے, اگر کہ آخر میں ہو جائے بلا وہ محالہ انجام کار کے طور پہ فہی لہ, تو یہ اسی کے لیے ہے. یعنی اسی عدت کے اندر جو عدت تو نہیں ہے وہ 3 حیض سے پہلے مسلمان ہو جائے تو پھر یہ اسی کی بیوی رہے گی کہ وہ مسلمان ہو جائے. فہی لہ.
والمرأة تبين بتبعین الداری، حقیقت لا بالصبح لا بالصبح، اور عورت بائن ہو جاتی ہے دار کے جدا ہونے کی وجہ سے. یہ بڑا ہے مسئلہ. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ والمرأۃ تبین بتبعین الدارین حقیقتاً وحکماً. عورت میاں بیوی ایک جگہ میں تھے، یا تو دارالحرب میں تھے کہ دارالاسلام میں تھے. پھر عورت اس کو چھوڑ کے دوسرے دار میں چلی گئی تو طلاق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ حقیقتاً ہے. تو کہہ رہے ہیں علامہ شامی کہتے ہیں حقیقتاً وہ حکمن، حقیقتاً تباین دار ہو یا حکمن تباین دار ہو. حقیقتاً کس طرح ہوتا؟ تباعدہما شخصاً، یعنی شخصی اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، ایک دارالاسلام میں دارالاسلام. وبالحکم، اور حکمن سے کیا مراد ہے؟ اللہ یکون فی الدار التی دخلها علی سبیل الرجوع، کہ وہ نہ ہو اس دار میں کہ جس میں وہ داخل ہوا تھا رجوع ہونے کے لیے، واپس آنے کے لیے. بل علی سبیل القرار، بلکہ دائمی طور پہ رہنے کے لیے گیا ہے وہاں پر. والسکنا، حتی لو دخل الحربی دارانہ بیامان، یعنی کوئی عربی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آیا تو ظاہری اعتبار سے تو یہ تباین دار ہو گیا نا، لیکن وہ ہمارے پاس امان لے کے آئے. اور امان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس کی مدت 6 مہینے ہوتی ہے یا 2 سال ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو واپس جانا ہوتا ہے. ویزا لگتا ہے نا، تو اس کا ویزا 2 سال کا لگے گا. وہ مدت مجھے یاد نہیں ہے ابھی کہ امان کی مدت کتنی ہوتی ہے زیادہ زیادہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عارضی طور پر آیا وہ 2 سال کے اندر اندر واپس چلا جائے گا. تو وہ ظاہری طور پہ تو ہمارے دار میں ہے حربی، لیکن امان کے ساتھ ہے، تو اس کی بیوی بائنا نہیں ہوگی، کیونکہ حکمی طور پہ وہ اپنے دار میں ہے. لِأَنَّهُ فِي دَارِ حُکْمًا، حکمی طور پہ وہ ظاہری طور پہ ہمارے دار میں کہ امان لے کر آیا، اور حقیقی طور پہ وہ وہیں کا باشندہ ہے. ہاں اگر وہ ہمارے پاس آتا اور آ کے ذمہ قبول کر لیتا کہ بھائی میں یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں، میں تمہارا ذمہ بن رہا ہوں، تو اب دار تبدیل ہو گئے. تو یہ انہوں نے بتایا، تو یہ حقیقی طور پہ دار کا تبدیل کرانا ہوگا. اور ٹھیک ہے، اور قید ہو کے چلا گیا تب بھی حکم ہوگا وہ. بس یہیں تک، پھر کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.